نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ عمل۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، یعنی کہ تنگ دستی نے گھیر لیا ہے، مال و دولت کی کمی کا سامنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح کا فرشتوں اور مخلوق کی جس تسبیح کی وجہ سے فرشتوں اور مخلوق، اس کی برکت کی وجہ سے فرشتوں اور مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تنگ دستی نے گھیر لیا ہے، بہت تنگ دست ہوں، مال و دولت جو ہے وہ نہیں رہی میرے پاس، رزق کی بہت کمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جس تسبیح کی وجہ سے فرشتوں اور مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے؟ تو پھر فرمایا، جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو۔ جب صبح صادق طلوع ہو یعنی سورج نکلنے سے پہلے یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، و بحمدہ، اپنی سب تعریفوں کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ پاک ہے بڑی عظمت والا اپنی سب تعریفوں کے ساتھ، اور میں اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اپنے رب کی طرف۔ یہ بہت عظیم کلمات ہیں محترم ناظرین۔ تو دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا، یعنی جس صحابی کی بات کر رہے تھے، جس کو سمجھا رہے تھے، تو وہ اس کو یہ تسبیح بتا دی اور وہ شخص چلا گیا۔ کچھ مدت کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں، کہاں رکھوں۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو کر لیں، انشاءاللہ میرا رب مالا مال کر دے گا۔ یقین سے عمل کریں اور گناہوں سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا۔ یعنی صرف میرا رب غنی ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ میرا رب جو ہے وہ بڑا غنی ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو محترم ناظرین، کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ آج ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ صحیح بات کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے۔ ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹ کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، ہم اس پہ عمل کریں۔ ہمیں کسی نے بتا دو، اگر کسی نے ہمیں بتا دیا نا کہ وہ بابا ہے فلاں، اس کے پاس جاؤ تو تمہارے دن پھر جائیں گے، اور بھائی بابا جو آپ خود اس کے اتنا قابل ہوتا تو وہ خود اپنے لیے کیوں نہ کچھ کر لیتا۔ محترم ناظرین، جو بھی ہے قرآن اور میرے نبی کے فرمان میں سب کچھ موجود ہے۔ کہیں کسی کے پاس جا کے اپنا ایمان خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مختلف تویز گنڈے کر کے دیتے ہیں جو حرام ہیں، تو ان سے بچیں۔ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں،
اللہ کا ذکر کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں، اپنی اولاد کو جو ہے پرہیزگاری کا حکم دیں۔ جتنا آپ گناہوں سے بچیں گے اللہ کا کرم اتنا آپ پہ زیادہ ہوگا۔ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو میرا رب اس کو بہت نوازتا ہے، یعنی بن دیکھے ہم اپنے رب سے ڈریں۔ جب کوئی کام کرنے لگیں تو ہمیں یہ ذہن میں ضرور ہو کہ میں کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت ڈر جانا جو ہے وہ تقوی اس کو کہتے ہیں، یعنی دل میں خوف آ جانا اللہ کا، وہ تقوی ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا۔ یہ کیسا ڈر ہوا کہ ہم لوگ گناہ کرتے وقت یہ تو دیکھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے ہماری پکڑ کرنی ہے اس سے ہم کیسے بچ سکیں گے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے بہت زیادہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں کے لت پت ہونے کی وجہ سے بندے کے اوپر جو ہے وہ تنگی آتی ہے۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اپنے رب کو رب مانیں، اور جو یہ سمجھیں کہ جو اس نے کرنا ہے وہی ہونا ہے، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، اپنے اللہ کی رحمت اس سے مانگیں، اس سے گڑ گڑا کے اس سے دعا کیا کریں، وہ انشاءاللہ میرا رب بہت کریم ہے، وہ آپ کو نوازے گا۔ تو صرف اور صرف اپنے رب کی طرف دھیان دیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر دھیان دیں، اور اللہ سے ڈریں، نماز کی پابندی کریں، اپنی اولاد کو جو ہے اس کی تلقین کریں، اور اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ کتنے گھروں میں جا کے دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے 20 لوگ رہتے ہیں، پھر بھی لگتا ہے اس گھر میں کوئی رحمت و برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے کہے ہوئے احکام نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے گھروں میں برکت نہیں ہے، گھروں میں رحمت نہیں برستی اللہ کی۔ تو محترم ناظرین، ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ تھوڑی سی زندگی ہے اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ تھوڑی سی زندگی اس لیے دی تھی کہ جاؤ دنیا میں نیک عمل کر کے آ جاؤ، اور پھر اپنی زندگی بنا کے آخرت کی آ جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم لوگ وہ آخرت کو بنانے کے بجائے ہم دنیا بنانے کے چکر میں پڑ گئے۔ آپ دیکھیں، جب کسی کو کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا کے طور پہ کہیں بھیجا جاتا ہے، جیل بھیجا جاتا ہے یا کالے پانی بھیجا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اس کو سزا کے طور پہ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ سزا کاٹنے کی جگہ ہے، یہ مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ سزا کاٹنے کی جگہ ہے، یہ دنیا مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم جو مزوں میں پڑ گئے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں بھیجا تھا کہ یہ آپ کی مختصر سی زندگی ہے، جاؤ اور اس میں جا کے تیاری کر کے آ جاؤ، پھر میرے پاس سب کچھ ہے، میں نے ہر چیز کا آپ کے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ تو اس لیے عمل کی ضرورت ہے محترم ناظرین، عمل کی ضرورت ہے۔ عمل سے بات بنتی ہے، باتیں کرنے سے تو بہت باتیں ہوتی ہیں، جب تک عمل نہیں ہو تب تک بات نہیں بنتی۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔